تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ آج کے موضوعات میں شامل ہیں: پاکستان فوج کے سربراہ کا بلاول بھٹو سے رابطہ، صفدر کی گرفتاری کی تحقیقات کا حکم دیا، وزیر اعظم عمران خان پر ایک بار پھر بزدار کو ہٹانے کا دباؤ، برازیل کا چین کی سائنوویک ویکسین خریدنے سے انکار، اور ٹیچر کے قتل کے بعد فرانس میں اسلام پسند گروہ پر پابندی۔ پاکستان میں نیم سرکاری فوجی دستے کے ذریعے پولیس کے ایک اعلیٰ اہلکار کے مبینہ اغوا کے معاملے نے اس ملک میں ایک سنگین سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے، جہاں حکومت کو پہلے ہی حزب اختلاف کی جماعتوں سے اقتدار سے بے دخل ہونے کا خطرہ ہے۔ روزنامہ خلیج ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر نواز شریف کے داماد کیپٹن محمد صفدر کی گرفتاری کے سوال پر فوج اور سندھ پولیس کے درمیان ٹکراؤ اور گہرا ہو گیا ہے۔ سندھ پولیس کے کئی اعلیٰ افسران نے اس معاملے میں چھٹی پر جانے کی درخواستیں جمع کر دی تھیں، اور اسے ایک طرح سے فوج کے خلاف کھلی بغاوت مانا جا رہا ہے۔ اپوزیشن اور میڈیا کے دباؤ کے بعد پاکستانی فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کو جلدی میں جانچ کا حکم دینا پڑا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری سے بات چیت کی اور صوبہ سندھ کے پولیس چیف کے مبینہ اغوا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد صفدر ایوان کی گرفتاری کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے ان معاملات پر فوری نوٹس لینے پر آرمی چیف کی تعریف کی ہے۔ بلال بھٹو نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف اور انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے اس معاملے میں مداخلت کی درخواست کی تھی۔ اس ضمن میں کراچی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آرمی چیف نے کراچی کور کمانڈر کو تحقیقات کرنے اور جلد از جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ روزنامے کا مزید کہنا ہے کہ رینجرز سے معروف پاکستانی نیم فوجی دستے کے افسروں نے 18 اکتوبر کی رات کو سندھ کے پولیس ڈائریکٹر جنرل مشتاق احمد مہار کا اغوا کر لیا اور ان سے اپوزیشن لیڈر صفدر ایوان اور صوبے میں برسر اقتدار اپوزیشن پارٹی لیڈر بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر کی گرفتاری کے آرڈر پر زبردستی دستخط کرائے۔ اپوزیشن کے الزامات کو اس وقت تقویت ملی جب سندھ پولیس کے IG مشتاق اپنے اغوا سے دکھی ہو کر چھٹی پر چلے گئے۔ IGP مشتاق کے چھٹی پر جانے کے بعد سندھ کے 70 سے زیادہ اعلیٰ پولیس افسر چھٹی پر چلے گئے۔ اسی معاملے پر صوبائی پولیس کے متعدد AIG، DIG اہلکاروں اور SSP نے انسپکٹر جنرل کو چھٹیوں کی درخواستیں جمع کرا دی تھیں۔ بعد ازاں IG سندھ نے پولیس پر دباؤ ڈالنے سے متعلق واقعے پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے نوٹس لینے کے بعد چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی مشکلات میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں انہیں کئی محاذ پر مخالفین کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور حامیوں کی ناراضگی کا بھی سامنا ہے۔ اپنی ہی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی اصلاحات کی صدائیں بلند ہونے لگی ہیں۔ پاکستان کی روزنامہ دی ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ملک کی تمام اپوزیشن پارٹیاں عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے متحد ہو گئی ہیں اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوششیں تیز کر رہی ہیں، ایسے میں ملک خاص طور پر پنجاب میں نظم و نسق کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پارٹی کے اندر بحث تیز ہو گئی ہے۔ حکومت کا ایک طبقہ وزیر اعظم عمران خان پر وفاقی اور پنجاب حکومتوں میں تبدیلی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، جبکہ کئی حلقے پہلے ہی وزیر اعظم سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جگہ کسی دیگر لیڈر کو مقرر کیے جانے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ PTI کے ایک سینئر رہنما نے ایکسپریس ٹریبیون سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی پارٹی میں حکمرانی کی اہلیت کے فقدان کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمراں جماعت کے لیے گڈ گورننس سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ حکومت کے اندر ایک طبقہ ایک بار پھر
वजीर आला पंजाब को हटाने पर जोर दे रहा है। वो हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए एक सरगर्म वजीर दाखिला भी चाहते हैं, जबकि सीनियर सियासी तज्जियाकार ताहिर मलिक हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान पंजाब को ही मैदान जंग मानते हैं। पीटीआई के MNA ताहिर सादिक, सनाउल्लाह मस्तीखेल और राजा रियाज के बयानात पार्टी में इख्तिलाफात का सबूत हैं, जिसमें उन्होंने अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की है। ताहिर मलिक का ख्याल है कि बुज़दार हुकूमत की अहलियत का फुकदान और आला अफराते ज़र हुक्मरान जमात को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। ब्राजील के सदर जेर बोल्सोनारो ने आलमी वबाई मर्ज कोरोना वायरस के इलाज के लिए चीन में तैयार की जाने वाली दवा साइनोवैक वैक्सीन खरीदने से इनकार करते हुए कहा है कि ब्राजील की हुकूमत बरतानिया की वैक्सीन खरीदने और इसे अपने बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर में तैयार करने का पहले ही मंसूबा रखती है। इसी से मुतालिक रोजनामा ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के मुकम्मल खात्मे और इलाज के लिए ब्राजील में चीन, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए तैयार की जाने वाली वैक्सीन खरीदने पर गौर खौज का सिलसिला जारी है और वैक्सीन की खरीदारी पर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया है। मुल्क में चीन की वैक्सीन की मुखालफत के पेश नज़र मिस्टर बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर वाज़ेह किया कि हम यकीनी तौर पर चीनी वैक्सीन नहीं खरीदेंगे। रोजनामे की रिपोर्ट में आगे तहरीर किया गया है कि ब्राजील के सदर की ये वजाहत ब्राजील के वजीर सेहत के बयान के रद्दअमल में सामने आई। वाज़ेह है कि मंगल को वजीर सेहत एडवर्डो पाजिलो ने रियासती गवर्नर्स के साथ एक मीटिंग में कहा था कि वजारत मुल्क में कौमी टीकाकारी प्रोग्राम के लिए साइनोवैक की तैयार करदा वैक्सीन खरीदेगी। साओ पालो में वाक़ रियासती बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर बटानियन इंस्टीट्यूट में साइनोवैक वैक्सीन की जांच की जा रही है। इस मौके पर रियासती गवर्नर जो डोरिया ने वजारती सेहत के इजलास के बाद कहा था कि वफाकी हुकूमत ने साइनो वैक्सीन की 46 मिलियन खुराकें खरीदने पर इत्तेफाक किया है। कोरोना वैक नामी इस वैक्सीन को 230 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल मुल्क ब्राजील के कौमी टीकाकारी प्रोग्राम में शामिल करना साइनो के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा था, लेकिन अब ब्राजील की हुकूमत बरतानिया की वैक्सीन खरीदने और इससे रियो डी जेनेरो में वाक़े अपने बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर फियोक्रूज में तैयार करने का मंसूबा बना चुकी है। फ्रांस ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के कार्टून दिखाने के मामले में एक टीचर के बहीमाना कत्ल के बाद मुल्क में इस्लामी इंतहा पसंदी के खात्मे के पेश नज़र एक इस्लाम पसंद ग्रुप पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। इस ग्रुप का नाम एक फ़लस्तीनी मुस्लिम रहनुमा और हमास तहरीक के शरीक बानी शेख यासीन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें 2004 में कत्ल कर दिया गया था। ताहम हमास ने किसी फ्रांसीसी ग्रुप से किसी भी राबते की तरदीद की है। इसी से मुतालिक रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बुध को फ्रांसीसी हुकूमत के तर्जुमान गैब्रियल एटल ने कहा कि फ्रांस गुज़श्ता हफ्ते फ्रांसीसी स्कूल टीचर सैमुएल पेटी के कत्ल के बाद अस्करियत पसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन के एक हिस्से के तौर पर मरहूम शेख यासीन के नाम से एक इस्लामी गिरोह पर पाबंदी आयद करेगा। 16 अक्टूबर को एक 18 साला चेचन नजाद हमला आवर ने सैमुएल पेटी का सर कलम कर दिया था। एटल ने कहा कि ये सलामती, सकाफत और तालीम के लिए जंग है। मशरकी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के कौंसल खाने से वीज़ा हासिल करने के लिए एक खुले मैदान में हुई भगदड़ में कम से कम 15 अफगान हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। इससे मुतालिक रोजनामा हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में बेशतर खवातीन शामिल हैं। ये लोग वीजे की दरखास्त जमा कराने के लिए टोकन हासिल करने की कोशिश में जमा हुए थे। कई दूसरे शहरों से भी अफराद अलुल सुबह इस मैदान में जमा होना शुरू हो गए थे। इस भगदड़ और हलाकतों की तस्दीक नंगरहार सूबे की सूबाई काउंसिल के अराकीन अजमल उमर और सोहराब कादरी ने की। इन अराकीन ने बताया कि मकामी मैदान में पाकिस्तानी वीजे की दरखास्तें जमा कराने वाले अफराद की तादाद 30 से 40 हजार के दरमियान थी। जलालाबाद में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने ने 7 महीने की बंदिश के बाद गुज़िश्ता हफ्ते से वीज़ों का दोबारा इजरा करना शुरू किया है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशों को कामयाबी नहीं मिल रही है और मुतहारिब ग्रुपों में खूनरेज़ झड़पों का सिलसिला जारी है।
اسی ضمن میں منگل کی شام طالبان عسکریت پسندوں کی ایک خصوصی یونٹ نے افغان سیکورٹی فورسز کے ایک قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 34 افراد ہلاک ہو گئے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ میں صوبائی ترجمان جواد ہجری کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے شمال میں نائٹ ویژن چشموں اور لیزر رائفلوں سے لیس طالبان جنگجوؤں نے رات کے وقت تخار شہر کی جانب جانے والے سلامتی دستے کے قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ ہجری نے بتایا کہ متعدد فوجی اور پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے اور لاپتہ بھی ہیں۔ اردو نیوز میگزین کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہنما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اور لیجیے اب سنیے آج کی بات۔ پاکستان چین سے اپنی دوستی پر اکثر و بیشتر فخر کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ پاکستان اس خوش فہمی کا بھی شکار ہے کہ چین پاکستان کا سچا ہمدرد اور مددگار ہے۔ چین سے اپنی کاروباری اور تجارتی رشتوں کو بھی پاکستان اپنی معیشت کی مضبوطی کے لیے کافی اہمیت دیتا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ چین میں ایغور مسلمانوں کے تعلق سے چین کے رویے پر پاکستان نے کبھی ایک لفظ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ یہ بات شاید زیادہ صحیح ہے کہ ایسا کہنے کی اس میں ہمت نہیں ہے، اور مسلمانوں کے تئیں اس کی مبینہ ہمدردی بھی اس کی سیاست کا ہی حصہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے قومی سیکورٹی مشیر کا ایک ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں ایغور مسلمانوں سے متعلق سوال پر اس ایشو کو غیر اہم و ناقابل ذکر ماننا در حقیقت عمران خان اور ان کی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ و غیر انسانی طرز فکر کا ہی ثبوت ہے۔ ایغور مسلمانوں کے تعلق سے حال ہی میں سامنے آئی ایک رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ چین کی اس مظلوم اقلیت کو کس طرح حکومت کے ذریعے ستایا جا رہا ہے اور اس کے تہذیب و تمدن کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ چین میں ایغور مظالم کی داستان نئی نہیں ہے، لیکن حالیہ رپورٹ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ واضح ہے کہ ایغور مسلمانوں کی بڑی آبادی چین کے سنکیانگ علاقے میں بسی ہوئی ہے۔ مذکورہ رپورٹ بتاتی ہے کہ ایغور مسلمانوں کے ہزاروں بچے والدین کے زندہ ہونے کے باوجود یتیم اور مسکین کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں۔ یہ بچے اس لیے اپنی ماں یا باپ سے دور ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حکومت کے ذریعے بنائے گئے نظر بندی کیمپوں، ڈیٹینشن کیمپوں یا پھر ری ایجوکیشن کے نام پر کھولے گئے کیمپوں میں بند ہیں۔ کچھ والدین کو مختلف الزامات کے تحت جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایسے تمام معاملوں میں انسانی ہمدردی کے اس اہم ترین پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ ان نابالغ بچوں کی پرورش اور تربیت کے لیے انہیں اپنے والدین کی ضرورت ہے اور والدین کو یا بچوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ مذکورہ رپورٹ میں سنکیانگ سے متعلق اہم سرکاری دستاویزوں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2018 میں ایسے بچوں کی تعداد 9500 تھی جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کے سائے عاطفت سے محروم ہیں، اور ان کا سبب ان کا مر جانا نہیں بلکہ سرکار کے مختلف کیمپوں میں محبوس ہونا ہے۔ بچوں کی اس تعداد میں اکثریت ایغور مسلمانوں کے بچوں کی تھی۔ اس علاقے کے یارکلینڈ کاؤنٹی کے ہر گھر کا کم از کم ایک فرد جیل یا نظر بندی کیمپ میں بتایا جاتا ہے۔ چینی حکومت کی جانبداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان بچوں میں سے کوئی بھی چین کی اکثریتی آبادی ہان سے متعلق نہیں ہے۔ شمال مغربی علاقے کے بارے میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہاں 1 ملین سے زیادہ افراد مختلف طرح کے کیمپوں میں قید ہیں۔ حالانکہ چین کی حکومت کی طرف سے ان افراد کی نظر بندی یا حراست کے لیے آبادی پر کنٹرول، غریبی اور دہشت گردی کا خاتمہ اور انتہا پسندی کو روکنا جیسے جواز پیش کیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین ان ایغور مسلمانوں کو گزشتہ کئی دہائیوں سے مشق ستم بنائے ہوئے ہیں اور ان کے وجود کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ ایغور مسلمانوں کو اقتصادی، تعلیمی، ثقافتی زندگی قابل رحم بنا دی گئی ہے۔ ان کے بچے بھی اعلیٰ حفاظتی بورڈنگ اسکولوں میں محصور کر دیے گئے ہیں۔ ان کے مختلف طریقوں سے برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 15 سال سے کم عمر والے 2,50,000 سے زیادہ ایغور بچے آج اپنے ماں باپ یا دونوں سے اس لیے محروم ہیں کہ وہ کسی نہ کسی کیمپ میں ہیں۔ چین اس معاملے کو حقوق انسانی سے متعلق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین اس معاملے کو مذہب یا فرقے سے متعلق بھی نہیں مانتا،
بلکہ اسے تشدد، دہشت گردی اور علیحدگی پسندی سے جوڑتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ان تمام باتوں کی خبر نہیں۔ تعجب اس بات پر ہے کہ چین کی ان تمام باتوں کے باوجود پاکستان چین کو اپنا قریبی دوست کہتا ہے، اور چین کے مظلوم ایغور مسلمانوں کے معاملے میں اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ بات صرف چشم پوشی کی تک محدود نہیں، بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ خود حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں کرنے کا مرتکب پاکستان چین کی ایسے معاملوں میں حمایت کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسلامی ریاست ہونے کا اس کا دعویٰ فرضی ہے اور اسلامی اصولوں و فرائض سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اردو نیوز میگزین میں ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اردو نیوز میگزین میں آئیے اب سنتے ہیں خبرنامہ۔ صنعتی ورکروں کے لیے صارفین کی قیمتوں سے متعلق اشاریے کی نئی سیریز جاری کی گئی ہے، جس میں سن 2016 کو بنیادی سال بنایا گیا ہے۔ بی جے پی نے بہار میں اپنا چناؤ منشور جاری کیا ہے، جس میں کووڈ کا مفت ٹیکہ اور 19 لاکھ کام دھندوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بڑھ کر 60% ہو گئی ہے۔ DRDO نے آج پوکھران میں ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل ناک کا حتمی تجربہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مغربی بنگال میں درگا پوجا پنڈال کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر سبھی کو مبارکباد دی ہے۔ صنعتی ورکروں کے لیے صارفین کی قیمتوں سے متعلق اشاریے کی نئی سیریز جاری کی گئی، جس کے مطابق سن 2016 کو بنیادی سال بنایا گیا ہے۔ اسے جاری کرتے ہوئے وزیر محنت سنتوش گنگوار نے کہا کہ اس کا استعمال منظم شعبے، جن میں سرکاری شعبے کے ادارے، بینک، بیمہ کمپنیاں، سرکاری ملازمین شامل ہیں، مہنگائی بھتے کی ادائیگی کے لیے کیا جائے گا۔ جناب گنگوار نے کہا کہ یہ اہم اقتصادی عوامل ہے۔ بی جے پی نے آج بہار میں اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا انتخابی منشور جاری کیا ہے، جس میں اس نے ریاست میں کووڈ کے مفت ٹیکے اور 19 لاکھ کام دھندوں کا وعدہ کیا ہے۔ پٹنہ میں بی جے پی لیڈر مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے دوسرے سینئر لیڈروں کے ہمراہ یہ انتخابی منشور جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی انتخابی وعدوں کو پورا کرنے میں یقین رکھتی ہے۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ جیسے ہی کووڈ-19 کی ویکسین بڑے پیمانے پر تیاری کے لیے دستیاب ہو جائے گی، بہار میں ہر شخص کو مفت ویکسین دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صحت، تعلیم، زراعت اور دوسرے شعبوں میں روزگار کے 19 لاکھ مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ DRDO نے آج پوکھران میں ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل ناک کا حتمی کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم نے آج صبح راجستھان کے پوکھران میں اس کی آزمائش کی۔ ناک ٹینک شکن میزائل ہندوستانی فوج میں شامل کیے جانے کے لیے تیار ہے۔ اب تک اس کے 10 کامیاب تجربے کیے جا چکے ہیں اور یہ اپنے ہدف کا پتہ لگا کر اس کا نشانہ بناتا ہے۔ اندرون ملک دیسی جانکاری سے تیار کردہ آبدوز شکن INS کاورتی کو آج بحریہ میں شامل کیا جائے گا۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج نروا اس آبدوز کو بحریہ میں شامل کریں گے۔ پروجیکٹ 28 کاموترا قسم کے تحت تیار کی گئی آبدوز ملک میں تیار کی گئی 4 آبدوز میں سے آخری آبدوز ہے۔ یہ آبدوز لڑائی کے لیے تیار ہے، کیونکہ سمندر میں اس کے سبھی نظام کی پہلے ہی آزمائش کی جا چکی ہے۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح 89% سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 79,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 68,74,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس وقت کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں میں صرف 9.29% مریض ہی زیر علاج ہیں۔ سردست ملک میں 7,15,000 مریض زیر علاج ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں 10 لاکھ کی آبادی پر سب سے کم مریض ہی اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بھارت میں فی الحال شرح اموات 1.51% ہے، جو دنیا میں سب سے کم شرح اموات میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 702 اموات کی خبر ملی ہے، جس کے بعد اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 1,16,616 ہو گئی ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,69,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ ابھی تک کل 9,86,00,000 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ بھارت نے غیر ملکی عطیات سے متعلق قانون سے وابستہ ایک معاملے پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ہائی کمیشن کی رائے زنی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کی رائے زنی پر نامہ نگاروں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ مشرا نے کہا کہ بھارت میں ایک جمہوری نظام ہے جو قانون کی عمل آوری اور آزادانہ عدلیہ پر مشتمل ہے۔ بھارت قانون سازی کا مکمل اور بھرپور اختیار کرتا ہے، البتہ انسانی حقوق کے بہانے قانون کی خلاف ورزی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کی ہائی کمیشنز میشی بیشل نے
کہا تھا کہ غیر واضح قوانین اختلاف رائے رکھنے والوں کی آواز کو دبانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لداخ میں لداخ خود مختاری پہاڑی ترقیاتی کونسل LAHDC کی جنرل کونسل کے 26 حلقوں کے لیے آج لے میں پولنگ ہو رہی ہے۔ چھٹی LAHDC لے کونسل کے انتخابات لداخ کے مرکزی نظام علاقہ بننے کے بعد پہلے انتخابات ہیں۔ BJP کی قیادت والی LAHDC کی موجودہ مدت اس مہینے کی 30 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے۔ 30 رکنی جنرل کونسل میں 26 سیٹوں کے لیے چناؤ ہو رہے ہیں، جبکہ 4 ارکان بڑی اقلیتوں سے نامزد کیے جاتے ہیں۔ اطلاعات و ٹیکنالوجی کے سیکریٹری اجے سوہانی نے ٹویٹر کے CEO جیک ڈروسی کو لکھا ہے کہ سرکار بھارت کا نقشہ غلط طریقے سے پیش کیے جانے پر سخت ناراضی کا اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی کوششوں سے نہ صرف ٹویٹر کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ اس کی دیانتداری اور غیر جانبداری پر بھی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ جناب سوہانی نے لکھا ہے کہ بھارت کی یگانگت اور اقتدار اعلیٰ کا کسی بھی طرح احترام نہ کرنا، جس کا اظہار نقشے سے ہوتا ہے، بالکل ناقابل قبول ہے اور یہ غیر قانونی بھی ہے۔ اس خط کے جواب میں ٹویٹر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ٹویٹر بھارت سرکار کے ساتھ مل کر کام کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہے اور وہ اس معاملے کی حساسیت کا احترام کرتا ہے۔ بھارت نئی دلی میں 27 اکتوبر کو تیسرے بھارت امریکہ 2+2 وزارتی مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ٹی ایسپر ان مذاکرات میں شرکت کے لیے بھارت کا دورہ کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ پہلی مرتبہ 2 جماعتوں مذاکرات ستمبر سن 2018 میں نئی دلی میں منعقد ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے دوسرے 2 جماعتوں مذاکرات سن 2019 میں واشنگٹن میں منعقد ہوئے تھے۔ تیسرے مذاکرات کے ایجنڈے میں آپسی مفاد کے تمام باہمی علاقائی اور بین الاقوامی امور کا احاطہ کیا جائے گا۔ سرکار نے تمام OCI اور PIO کارڈ رکھنے والوں اور دوسرے غیر ملکی باشندوں کو ٹورسٹ ویزا چھوڑ کر کسی بھی مقصد سے بھارت آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ لوگ ہوائی اور آبی گزرگاہوں سے مجاز ہوائی اڈوں اور سمندری راستوں سے جہاں امیگریشن کی سہولت موجود ہے بھارت آ سکتے ہیں۔ ان میں وندے بھارت مشن، ایئر ٹرانسپورٹ ببل بندوبست یا کوئی اور غیر شیڈولڈ کمرشل پرواز بھی شامل ہے جس کی شہری ہوابازی کی وزارت نے اجازت دی ہو۔ اگر کوئی غیر ملکی طبی علاج معالجے کی غرض سے بھارت آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے تیماردار سمیت میڈیکل ویزا کی درخواست دے سکتا ہے۔ ڈھاکہ اور سلیگوڑی کے درمیان اگلے سال 26 مارچ سے مسافر ریل گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہونے کا منصوبہ ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر ریلوے محمد نور الاسلام سوجان نے یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال دسمبر میں یوم فتح کے موقع پر چلہٹی ہلدی باری لائن کا افتتاح کیے جانے کی امید ہے۔ شروع میں اس راستے پر مال گاڑیاں چلیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مغربی بنگال میں درگا پوجا پنڈال کا افتتاح کیا ہے اور لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے سبھی کو درگا پوجا اور دیوالی کی مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار درگا پوجا کورونا وبا کے دوران منائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے مناسب طرز عمل اختیار کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے سبھی سے اپیل کی کہ ماسک پہنیں اور سماجی دوری پر عمل کریں۔ اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ درگا پوجا ایک مقدس تہوار ہے اور یہ برائی پر اچھائی کی جیت کے لیے منایا جاتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ماں درگا ہمیں ہمت، خوشیاں اور اچھی صحت سے نوازے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے انقلابی مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ اشفاق اللہ خان نے اپنی نڈر اور دل کو چھو لینے والی شاعری سے عوام میں اتحاد اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صنعتی ورکروں کے لیے صارفین کی قیمتوں سے متعلق اشاریے کی نئی سیریز جاری کی گئی، جس میں سن 2016 کو بنیادی سال بنایا گیا ہے۔ BJP نے بہار میں اپنا چناؤ منشور جاری کیا ہے، جس میں کووڈ کا مفت ٹیکہ اور 19 لاکھ کام دھندوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والے کی شرح بڑھ کر 89% ہو گئی ہے۔ DRDO نے آج پوکھران میں ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل ناک کا حتمی تجربہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مغربی بنگال میں درگا پوجا پنڈال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر سبھی کو مبارکباد دی۔ اس خبر نامے کے ساتھ ہی آج کا اردو نیوز میگزین کا یہ شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔
خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔